الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وإمامنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیں. واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں، نوازشات ہم سب کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ. احادیث کی کتب میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان سے ایک دن قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو، رمضان کی اہمیت کو اور رمضان کی برکات کو بیان کیا تھا.
میں چاہتا یہ ہوں کہ آج اسی خطبے کو اپنے خطبے کا موضوع بناؤں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور ساتھ ہی رمضان سے قبل رمضان کی اہمیت بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ خطبہ بڑا عظیم تھا، اور خطبہ عظیم کیوں نہ ہوتا کہ خطیب بہت عظیم تھا۔ خطیب اتنا عظیم تھا کہ اس کی زبان سے رب بولتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں، جب رب بلواتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی آتی ہے، نطق ہوتا ہے۔ اور عظیم اتنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے بولوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، کہ اے نبی جی، جب آپ میری توحید بیان کرتے ہیں، ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ مکہ کے مشرک آپ کو تانے دیتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فتوی بازیاں کرتے ہیں، افتراء پردازیاں کرتے ہیں، اور کانوں میں انگلیاں دے کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، ان حالات میں جب اپنے ہونٹوں سے آپ میری توحید کو بیان کرتے ہیں، مجھے ان ہونٹوں کی قسم، وکیلہ یا رب۔ اور جس جگہ پر یہ خطبہ دیا، وہ جگہ مسجد نبوی اتنی عظیم ہے کہ جس کی تعمیر میں وہ شخصیت پتھر ڈو ڈو کے لا رہی ہے کہ وہ شخصیت جب مدینہ کی گلیوں میں چلتی ہے تو وہی پتھر اسے سلام کرتے ہیں، لیکن آج وہی شخصیت پتھر ڈو ڈو کے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لا رہی ہے۔ اور پھر سامعین، وہ شخصیات کہ جن کے بارے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اتنے پاکیزہ، اتنی مطہر ہستیاں کہ اگر وہ اپنے دامن کو نچوڑیں تو فرشتے وضو کرنے لگے، اتنی پاکیزہ اور مطہر ہستیاں، اور ساری کائنات کے لوگ رب کی رضا ڈھونڈنے کے لیے رب کی رضا کے پیچھے بھاگیں، اور رب کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتنی عظیم شخصیات کی موجودگی اور مجمع میں نبی پاک نے خطبہ دیا، اور کتنا عظیم موضوع کہ زبان نبوت کی تھی اور شان رمضان کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس خطبے کے راوی سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور احادیث کی بہت ساری کتب میں یہ خطبہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، شہر عظیم، جو ایسا مہینہ ہے جو بہت عظمتوں والا ہے، اور اس کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اسے باقی 11 مہینوں کا دل قرار دیا ہے، رمضان شہر عظیم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، فرمایا اللہ پورا سال جنت کو سجاتے رہتے ہیں، پورے سال جنت کی تیاری ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، بناتے رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، فرمایا رمضان کے استقبال کے لیے، کہ جس کے استقبال کے لیے جنت کو 11 مہینے سجایا جاتے، اس رمضان کی عظمت کتنی ہوگی۔ تو فرمایا شہر عظیم، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو شہر عظیم، بہت عظمتوں والا ہے، شہر مبارک، ایسا مہینہ ہے جو بہت بابرکت ہے، اور اس کی برکات کتنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان کی برکات، رمضان کی نوازشات
اور رمضان میں اترنے والی رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں اگر میری امت کو ان کا کما حق علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرے کہ اللہ پورے سال کو رمضان کر دے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک مہینے کا روزہ بلا ناغہ روزانہ کی بنیاد پر، جون جولائی کا مہینہ، تپتی ہوئی گرمی، 16 گھنٹے کا روزہ، تو یہ آسان کام ہے؟ لیکن فرمایا کہ وہ اگر برکات کا اندازہ لگا دے، وہ کہیں ہمیں پورا سال رمضان کے روزے قبول ہیں لیکن یہ جو برکات ہیں یہ کبھی ختم نہ ہو، اتنی برکات۔ شہر مبارک، اتنی برکتوں والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ، اس کی برکات کا اندازہ ایک رات سے لگائیے، فیہ لیلۃ، کہ اس رمضان کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، فرمایا کہ جس کی عبادت 1000 کے مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ 1000 کے مہینے ایک طرف اس کی عبادت، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 کے مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ دن نہیں فرمایا، راتیں نہیں فرمائی، ہفتے نہیں فرمائے، 1000 کے مہینے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک سال 1000 مہینوں تک ایک شخص عبادت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرے، قیام اللیل کا انتظام کرے اور صائم النہار بنے، روزے رکھتا رہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا رہے، اور دوسری طرف ایک رات میں انسان عبادت کرے تو وہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ تو اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب سواری کے لیے اونٹ کا انتظام کیا جاتا تھا، اونٹ پر سواری ہوتی تھی، اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا تھا لیکن مہینوں لگ جاتے تھے، کیونکہ اونٹ کی رفتار کیا، پورا دن سفر کرتے رہو تو بمشکل 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر سفر ہوگا، تو مہینوں میں سفر ہوتا تھا۔ پھر گھوڑوں کے اوپر سفر شروع ہوا تو جو رفتار تھی سواری کی وہ بنسبت اونٹ کے وہ کم ہو گئی، مہینے لگتے تھے، اگر 2 مہینے لگتے تھے تو ابھی 1.5 مہینہ لگنے شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑا اور وقت گزرا تو ریل گاڑی آ گئی، اس سے سفر مزید کم ہو گیا، چلتے یہاں تک کہ کار اور یہ ساری چیزیں، سفر کم ہوتا گیا، اور ٹیکنالوجی نے اور ترقی کی تو ہوائی جہاز آ گیا۔ تو وہی سفر جو اونٹوں پر مہینوں میں ہوتا تھا، اب وہی سفر جہاز میں گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ بس یہی مثال ہے لیلۃ القدر کی، اس رات کی عبادت کی، کہ انسان اس رات میں اللہ اپنی قربت کے راستے اور اپنے تک پہنچنے کی منزلیں اتنی آسان کر دیتے ہیں اور اتنی مختصر کر دیتے ہیں کہ اس رات میں انسان عبادت کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس مقام تک 1000 مہینے عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مطلب ہے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بھی اللہ اس کی مسافت کو کم کر دیتے ہیں اور اللہ کے مقربین میں انسان شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ خیر من الف شہر، جو رات جس کو یہ عظمت حاصل ہے وہ شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے، اور اس کی برکات، فرمایا اس کی برکات یہ ہیں اس مہینے کی، شہر مبارک۔ اسی خطبے میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکات یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل پڑھو گے، ایک نفل ادا کرو گے، میں فرضوں کا ثواب ادا کروں گا، نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ادا کروں گا۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید نفل اور فرض میں کوئی 19-20 کا فرق ہے، کہ یہ فرما لیا معمولی سا فرق تھا کہ نفل پڑھو گے تو فرض بنا دوں گا، فرض کا ثواب دوں گا۔ یقین جانیے نفل اور فرض کا اگر تناسب کیا جائے، ان کا کوئی تناسب بنتا ہی نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ اگر فرض کو عرش مان لیا جائے تو نفل اس کے مقابلے میں فرش بھی نہیں ہے، اگر قطرہ مان لیا جائے نفل کو تو فرض اس کے مقابلے میں سمندر ہے۔ تو کیا مناسبت ہے سمندر اور قطرے کو؟
عرش اور فرش کو، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن فرمایا سارے فرق مٹا دوں گا، میں اس نفل کو بڑھا کے فرض تک پہنچا دوں گا۔ اور اگر فرض پڑھو گے تو اسی خطبے کے اگلے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس فرض کو بڑھا چڑھا کر 70 فرضوں کا ثواب عطا کروں۔ ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک ظہر کی نماز پڑھو گے 70 ظہر کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو برکات ہے۔ اور یہ ایسے لگتا ہے کہ رمضان میں اللہ سیل لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے مختلف موقعوں پر ہمارے تاجر بھائی، کاروباری، دکاندار سیلیں لگاتے ہیں، مختلف مواقعوں پر بڑے بڑے اشتہارات لگتے ہیں، بینر، سیل کی 1000 کی چیز 700 روپے میں خرید لو، 50% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ، فلاں چیز اس کی قیمت اتنی ہے لیکن اتنے میں لے لو، لوٹ لو، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ چیز ملتی ہے، پیسوں کی ملتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جتنی قیمت ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے۔ تو رمضان کی برکات کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اللہ نے بھی اس مہینے میں سیل لگائی ہوتی ہے، نیکیوں کی سیل۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میری سیل سے فائدہ اٹھا لو، اور جتنی سستی سیل میری ہے اتنی کسی تاجر کی نہیں ہے۔ کتنی سستی ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے فرمایا 70 لکھوں گا، اور اگر 100 روپے میرے راستے میں دو گے 60,000 لکھ دوں گا۔ 60,000 تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے کہ تم نے 60,000 روپے میرے راستے میں دیے۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہاں روڈ پہ ہمارے قریب میں کوئی گاڑی گزرے اور اس میں سپیکر لگا ہو اور وہ گاڑی والا یہ اعلان کرے کہ 70,000 والی بائک موٹر سائیکل 1,000 روپے میں لے لو، وہ اعلان کرے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوں، ہمارے کان میں آواز پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سب بھاگیں گے، پہنچیں گے کہ بھائی 70,000 کی چیز 1,000 روپے میں مل رہی ہے اور نقدی مل رہی ہے، ابھی تو نماز کا وقت باقی ہے، واپس آ جائیں گے، بھاگیں گے۔ ممکن ہے ہم وہاں پہنچیں، وہ سیل لگانے والا کہے کہ سٹاک محدود تھا، ختم ہو گیا ہے، آپ لیٹ آ گئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم وہاں پہنچیں وہ کہے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یقینی بات نہیں ہے کہ ہم جائیں گے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ پھر بھی ہم بھاگیں گے، کیوں؟ نقدی نفع ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 70,000 کی چیز 1,000 روپے میں مل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میری سیل کی طرف آؤ، میرے خزانے بھی ختم نہیں ہوتے اور میں مذاق بھی نہیں کرتا، میرے خزانے بھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا کہ آؤ میرے خزانوں سے لو، جتنا لوگے میں اور زیادہ خوش ہوں گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھ چڑھ کے آگے نکلو، بھاگو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور ان مہینوں میں، بالخصوص رمضان کے مہینے میں، یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ کوئی بہانہ مجھے دے، میں اسے معاف کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اور اس کی جھلکیں اسی خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، موجود ہیں۔ مغفرت کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اور منہیات سے بچو، منکرات سے بچو، اوامر کو بجا لاؤ، یہ کرو، تب جا کر اللہ کی مغفرت ملے گی۔ لیکن رمضان میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر فرمایا مغفرت ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل اسی خطبے میں موجود، لیکن اس کی جو جزا بیان فرمایا اللہ کی مغفرت ہے۔ وہ کیا چھوٹا سا عمل فرمایا؟ من خفف عن مملوکہ فی، کہ اس مہینے میں رمضان کی بابرکت ساعات میں جو اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے خادم، اپنے ماتحت جو بندہ کام کرنے والا ہے، اس کے کام میں تخفیف کرے گا، کام میں کمی کرے گا، فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے بری کر دے گا۔ من خفف، یہ نہیں کہا کہ اسے بالکل چھٹی دے دو، فرمایا تخفیف کر دو۔ اب تخفیف کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تخفیف کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ کہو میرا ملازم ہے، روزے سے ہے، چلو
6 گھنٹے کی ڈیوٹی کر، یہ تخفیف ہے۔ ایک بندہ ساتھ اور رکھ لو، کام زیادہ ہے، روزہ دار ہے، روزے میں ہے، مشکل ہے، اس کے لیے 15-20 ہزار میں 1 مہینے کے لیے اور ملازم رکھ لو کہ اس کے ساتھ جو کام ہے اس میں کمی ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود کچھ نہیں کرتے، آپ خود اس کا ہاتھ بٹائیں۔ فرمایا اتنا سا عمل ہے لیکن بدلے میں غفر اللہ لہو، اللہ مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، آپ کے الفاظ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبالغے سے پاک ہیں۔ آپ نے جو فرمایا وہ ہوگا، وہ سچ ہے، تو غفر اللہ لہو فرمایا، اللہ مغفرت فرما دے۔ تو ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کے ماتحت بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، وہ دل ہی دل میں ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ پھر یہ رحمت اللہ کی نہیں بہانے ڈھونڈ رہی تو کیا ہے کہ اتنے سے عمل پر مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آگے ایک اور جھلک اس کی، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جو صائم کو، روزہ دار کو افطار کرائے گا، من فطر فیہ صائما، افطار کرے گا، تو فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس افطاری کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو آگ سے بری کر دے گا۔ یہیں پہ بس نہیں کی، آگے سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو افطاری کا انتظام کرے گا، فرمایا کان لہ مثل اجرہ، جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اجر ملا، اتنا ہی اس کروانے والے کو بھی ملے گا۔ لیکن کیا اس کروانے والے کو اس روزہ دار کی نیکیوں سے لے کر دے دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اس کی نیکیاں اپنی جگہ برقرار رہیں گی، اسے میں اپنے خزانوں سے ادا کروں۔ صرف کتنا سا عمل ہے؟ چھوٹا سا۔ اب جب یہ فضیلت بیان کی تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور یقیناً یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2023 کی مہنگائی چل رہی ہے، افطاری کرانی آسان بات ہے۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ تو طاقت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کرا سکے، افطار کا انتظام کر سکے۔ فرمایا افطاری کرانی تو بہت بڑی چیز ہے، فرمایا جس نے لسی کے گلاس سے افطاری کروائی، حدیث کے الفاظ ہیں، لسی کے گلاس سے یا پانی کے ایک بوند سے، فرمایا جس نے کسی کو افطاری کروائی اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہ اس کو بھی ملے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کھجور کے ایک دانے سے جس نے افطاری کرائی اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ لیکن آگے فرق بھی بیان کر دیا کہ جس نے پوری افطاری کرائی، ایسی افطاری کرائی کہ روزہ دار کا پیٹ بھر گیا، اس کا بالکل سیر ہو گیا، اس کی بھوک مٹ گئی، فرمایا اس کو تو اللہ اتنا نوازیں گے کہ میرے حوض سے اس کو سیر کروائیں گے، میرے حوض سے۔ آگے اس کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ میں لکھا حوض سے مراد حوض کوثر، اس سے میرے حوض سے ایسے سیر کریں گے کہ اس کے بعد اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، فرمایا یہاں تک کہ یہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ افطاری اب کتنا سا کام ہے، لیکن اور پھر یہاں پر مزے کی بات یہ ہے بہت سارے مصارف ایسے ہیں، جیسا کہ آگے ہم جمعے کے خطبوں میں بھی ذکر کریں گے، بہت سے مصارف ہیں، مثلاً زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے مصارف مخصوص ہیں کہ آپ فلاں کو کرواؤ گے تو تب جا کر کے تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ 8 مصارف ہیں، مسکین ہو، فقیر ہو، عامل ہو، مؤلفہ قلوب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر مطلق فرما دیا، صائمن کا لفظ استعمال، روزہ دار ہو۔ آج کل تو ویسے افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں عموماً ان میں جو روزے کے لیے افطاری کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کی روزے ہوتے ہی نہیں ہیں، اکثر کے روزے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ممبر پہ بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر کے روزے نہیں ہوتے۔ یہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں چاہے وہ سیاسی لوگوں کی ہو یا بڑے بڑے تاجر لوگوں کی ہو، لیکن فرمایا صائم ہونا چاہیے، روزہ دار ہو، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا کزن کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، صائمن ہونا چاہیے، وہ صائم ہو چاہے کوئی بھی ہو، فرمایا تب بھی یہی ثواب ملے۔ اتنی جھلکیں
اللہ کی رحمت کی، اور پھر اور بہت ساری باتیں اس خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کہتے ہیں بس کوئی بہانہ آئے میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر بھی اگر ہم بہانہ اللہ کے ہاتھ میں نہ دیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا، محروم کون ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری فضیلتیں اس خطبے میں موجود ہیں۔ اب تفصیل اتنی ہے اس خطبے کی کہ اگر بات کی جائے تو 1 گھنٹہ درکار ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پھر کسی خطبے میں عرض کروں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی فضیلتیں بیان فرمائی، عظمتیں، اس مہینے کی برکات بیان فرمائی، یہ اس لیے بیان فرمائی تھی ایک دن رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اور جب اہمیت پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی تو پھر اس کے لیے انسان تیاری بھی کرتا ہے۔ اور اس کی عظمت کے حوالے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک جملہ فرمایا، قرآن و سنت میں جتنی بھی رمضان کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، فرمایا ان کو سب کو ایک طرف رکھ دو، اگر لفظ رمضان کے لفظوں پر اور حرفوں پر ہی غور کرو تو رمضان کی فضیلت یہاں ہوتی ہے۔ فرمایا رمضان کے 5 لفظ ہیں، را سب سے پہلا لفظ ہے، فرمایا رحمت من اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اور جیسا کہ وَأَوَّلُهُ رحمت، حضور نے فرمایا رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا لفظ ہے میم، فرمایا مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہے اس مہینے میں، اور تیسرا لفظ ہے ذات، فرمایا زمان من اللہ، کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو اللہ اسے اپنے زمان میں لے لیتا ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے الف، فرمایا امان من اللہ، یہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے اسے محفوظ رکھیں گے، اپنی امان میں رکھیں گے۔ اور 5واں لفظ ہے نون، فرمایا نجات من اللہ، کہ اللہ اس کو نجات دے کر جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اتنی عظمتوں والا مہینہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں موجود ہے، آپ صرف شعبان میں نہیں، رجب شروع ہوتا تھا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ حضور رجب شروع نہیں ہوتا تھا، رجب کے چاند کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر حضور یہ دعا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، خوف غالب ہو جاتا تھا، نماز میں کثرت پیدا فرما دیتے تھے، اور دعا میں انتہا درجے کی عاجزی پیدا فرما دیتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک بھی ہے کہ حضور ختم رمضان تک بستر پہ تشریف نہ لاتے تھے، حضور کو کیا ضرورت تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، خاتم المعصومین تھے، لیکن یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ اگر میں اتنی عبادت کر رہا ہوں اتنے بلند مقام پہ پہنچ کر، تو میری امتیوں تمہیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے آپ تمام حضرات ایک اپنا ٹائم ٹیبل اپنے ذہن میں بنائیں کہ ہم نے رمضان میں کیسے اپنے سارے معاملات کو دائیں بائیں رکھ کر کیا کچھ رمضان میں کرنا ہے، تلاوت کتنی کرنی ہے اس کی ترتیب ہمارے پاس ہو، اتنے قرآن ہم نے اس رمضان میں ختم کر دیں، یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز ضروری ہے کہ وہ ہم اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہر روز اگر نصیب نہ ہو تو کم از کم جمعے کا ہم اہتمام کر لیں کہ ہر جمعے کو ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ 12 بجے بھی اگر ہم مسجد میں آ جائیں، 1:45 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے، تو 12 بجے اگر گھر میں شور ہوتا ہے، یکسوئی نہیں ملتی اور معاملات ہوتے ہیں، تو مسجد میں تھوڑا جلدی آ جائیں، اور آ کر وہ ثواب بھی مل جائے کہ مسجد میں ہم پہلے آئے ہیں جو ثواب ہے اس کا، اور ساتھ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح بھی ہو جائے۔ تو سارے حضرات 5 جمعے آ رہے ہیں غالباً اس رمضان میں، تو اہتمام ابھی سے اس کا ہو، ذہنی طور پر ابھی سے تیاری ہو کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کریں۔ اور صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کا طریقہ بیان کروں۔ اگر کسی بھائی کو نہ آتا ہو یا کسی قسم کا کوئی اس میں شک و شبہ ہو تو نماز کے بعد وہ پوچھ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔